السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کی دلچسپ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی اینی نے ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو اینی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام اینی ہے، لیکن سب مجھے پیار سے نینا بھی کہتے ہیں۔ ہمارا ننیال جیکب آباد میں تھا۔ اس سال ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جا رہے تھے۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ تقریباً 5 سال بعد ہم جیکب آباد جا رہے تھے۔ میرا 10 سالہ بھائی ظفر اور میں بے حد خوش تھے۔ 5 سال پہلے ہم اتنے بڑے نہیں تھے، اس لیے بہت زیادہ یاد بھی نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور یاد ہے وہاں بہت سارے بچے تھے۔ ہم بہت کھیلا کرتے تھے۔ پھر کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ امی 5 سال تک دوبارہ وہاں نہیں گئی۔ نانی ملنے آ جایا کرتی تھی۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ ظفر اور میرے ماموں کا بیٹا جمی کہیں چلے گئے تھے۔ پورا ایک دن بعد گھر سے ہی ملے۔ کیا ہوا تھا امی نے پوچھنے پر بھی نہیں بتایا۔ اس بات کو ابو کو بتانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ظفر کافی دن بیمار بھی رہا تھا۔ ہم تو بچے تھے، بھول گئے۔ ظفر کے صحتیاب ہونے کے بعد ہم واپس کراچی آ گئے اور پھر اب جا رہے تھے۔ میری والدہ کے 10 بہن بھائی تھے۔ میرے 5 ماموں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس بڑی سی حویلی میں رہتے تھے۔ 5 خالاؤں میں سے 2 خالائیں بھی یہیں رہائش پذیر تھیں۔ باقی 3 خالائیں بھی اسی شہر میں ہی تھیں۔ ایک میری امی ہی تھی جو کراچی آن بسی تھی۔ اس حویلی میں بڑا سا صحن تھا جس میں بچھی قطار در قطار چارپائیاں۔ گھر کی دہلیز کے ساتھ ہی بڑا سا امرود کا درخت تھا جس پر نانی نے جھولا بھی ڈلوایا تھا۔ مجھے بس دھندلا سا یاد ہے۔ امی تو اب بھی نہ جاتی، لیکن نانی کافی بیمار تھی اور ان کو بہت یاد کر رہی تھی۔ ابو ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تھے، ان کو آفس سے چھٹی نہ مل سکی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں لینے ضرور آئیں گے۔ امی بار بار کہہ رہی تھی آپ جلدی آ جائیے گا۔ ٹرین کا سفر بہت اچھا گزرا۔ ماموں اسٹیشن پر لینے آ گئے۔ ہم دوپہر میں نانی کے گھر پہنچے تو لگ رہا تھا کہ ایک جمع غفیر امڑ آیا ہے۔ ہر سائز کا بچہ یہاں موجود تھا۔ میں اور ظفر گھبرائے سے تھے۔ ہماری تو مختصر سی فیملی تھی، ہمیں اتنے لوگوں کی عادت نہیں تھی، لیکن اچھی بات مجھے لگی صحن تو ویسا ہی تھا۔ جھولا بھی موجود تھا۔ ہاں کچھ بچے بڑے ہو گئے، ان کی جگہ دوسرے چھوٹے بچے آ گئے اور اس جھولے کی شامت آئی ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑی جگہ تھی۔ تبدیلی یہ آئی کہ نانی نے سب کے پورشن بنوا دیے تھے جو صحن کے دوسری طرف بنے ہوئے تھے۔ صحن کے بائیں طرف ایک گلی جا رہی تھی، اس کے اختتام پر سب کے پورشن نما گھر بنے ہوئے تھے، یعنی صحن اور گلی سے گزر کر سب کے گھر تھے۔ اس طرف بھی ایک اور دروازہ تھا جو پچھلی طرف کھلتا تھا، وہاں کھیت تھے۔ ہمارے لیے تو یہ سب بڑا فینٹیسی تھا۔ انہوں نے تو دونوں خالاؤں کو بھی پورشن بنوا دیا تھا۔ یہ سب ان پچھلے 5 سالوں میں بنوایا گیا تھا۔ کسی کے 4 بچے، کسی کے 5 بچے۔ میں تو چکرا گئی۔ رابعہ بڑے ماموں کی بیٹی تھی اور میری ہی ہم عمر تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی اور پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ ہمارا قیام بڑے ماموں کے پورشن میں ہی تھا۔ رابعہ اور میں ساتھ ہی سوئے۔ رات رابعہ نے مجھے باتوں باتوں میں یہ ضرور کہا، اینی عشاء کے بعد ہم لوگ صحن کی طرف نہیں جاتے بلکہ دوسرے دروازے کو استعمال کرتے ہیں جو پیچھے کی طرف کھلتا ہے۔ اگر تم کو بھی کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے یہی کہا، جتنے لوگ تم اس گھر میں دیکھ رہی ہو اس سے کہیں زیادہ اس گھر میں ہے، بس جو کہہ رہی ہوں وہ سمجھ لو۔ اس وقت تو مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ نانی کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی۔ امی ان کے پاس ہی سو گئی اور مجھے خاص طور پر بول کر گئیں کہ میں ظفر کا خیال رکھوں۔ خیر ہم لوگ یہاں کون سے اکیلے تھے؟ ظفر کے تو اپنے سائز کے بہت سے بچے تھے۔ وہ تو یہاں آ کر بڑا مگن تھا۔ بڑی مامی نے ہم لوگوں کی بستر لگوا دی۔ سب کو جلدی سونے کا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں، رابعہ، جمی، ظفر اور 2-3 بچے اور تھے۔ میں امی کا موبائل لے آئی تھی۔ ہم دونوں موبائل میں لگے تھے اور جمی بار بار جھنجھلا رہا تھا، تم لوگ شور کر رہے ہو، میں ابھی امی کو شکایت لگا کر آتا ہوں۔ اسی نوک جھونک میں ہم سب سو گئے۔ رات کے نہ جانے کس وقت
مجھے ظفر نے اٹھایا۔ اس کو واش روم جانا تھا۔ یہاں پر واش روم رہائشی حصے کے باہر بنے ہوتے ہیں۔ لائٹ جا چکی تھی، سردیوں کے دن تھے تو پتہ ہی نہ چلا، بس اندھیرا زیادہ ہو رہا تھا۔ میں رابعہ کو ساتھ لے جاتی، لیکن وہ بستر پر نہیں تھی، شاید وہ واش روم گئی ہوگی۔ میری نظر دروازے سے باہر گزرتی رابعہ پہ پڑی۔ میں نے موبائل اٹھایا، لائٹ آن کی، ظفر کو ساتھ لے کر فوراً باہر نکلی، لیکن جب تک وہ اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ ہمیں یہاں آئے دوسرا دن ہی تو تھا۔ ایک تو اندھیرا میں راستہ تھوڑا گڑبڑا گئی۔ ہم شاید دوسرے ماموں کے پوشن کے واش روم کی طرف چلے گئے۔ میں نے ظفر کو موبائل دیا اور اس کو واش روم میں بھیج دیا۔ میں باہر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اندھیرا اور ہو کا عالم، مجھے اب ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ظفر جلدی آؤ، وہ دیر لگا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے بولنے لگا، آپ ہی ادھر تو آؤ۔ میں جھنجلا گئی، کیا ہے؟ ظفر نے پٹرا اور بالٹی الٹی کی ہوئی تھی، وہاں روشن دان تھا، وہ مجھے کچھ دکھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر میں اس پہ چڑھ گئی۔ اس روشن دان سے سین دکھائی دے رہا تھا۔ بات صرف یہی نہیں تھی، بلکہ سین میں ہماری کزنز جمی، رابعہ سب کھیل رہے تھے۔ ہمیں سلا کر یہ لوگ یہاں کھیل رہے ہیں، چلو ظفر دیکھتے ہیں۔ میں یہ بولتی تیزی سے اتری۔ میرا موبائل اتنا چارج نہیں تھا۔ میں نے لائٹ آف کر دی۔ ہم گلی کی طرف چل دیے۔ گلی میں داخل ہوئے تو ان سب کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم تو بھاگتے ہوئے گئے، اور جب صحن میں داخل ہوئے تو جیسے سب دن میں کھیلا کرتے تھے، چاند کی روشنی میں سب ویسے ہی کھیل میں لگے ہوئے تھے۔ 10 سے 15 بچے، ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ ظفر تو ان بچوں میں جا کھڑا ہوا۔ وہ کھیل چھوڑ کر ظفر کو ایسے گھورنے لگے جیسے ظفر کے آنے سے ان کا کھیل رک گیا ہو۔ لیکن میں سیدھا رابعہ کے سر پہ پہنچی۔ وہ جھولا جھولنے میں لگی ہوئی تھی۔ رابعہ، مجھے بھی باری دو، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا کھیلنے کے لیے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیز تیز جھولا جھولنے لگی۔ میں نے ہاتھ سے جھولا پکڑ کر اسے روکنا چاہا، لیکن میں دور جا گری۔ میں حیران بھی تھی، یہ کیا ہوا؟ میری کونیاں چھل گئی، مجھے رونا آنے لگا۔ میں اٹھ کر آنسو پیتی ظفر کی طرف گئی۔ وہ بچوں کے دائرے میں کھڑا ہوا تھا۔ ظفر چلو یہاں سے، لیکن ظفر جیسے اپنی جگہ پر جمع ہوا کھڑا تھا۔ میرے ہلانے پر بھی وہ نہ ہلا۔ اس کے چہرے پر بہت خوف تھا۔ وہ سارے بچے دائرہ بنائے اپنا کھیل روکے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اب جب میں نے ان بچوں کی طرف دیکھا، وہ ہمارے کزنز ہی تھے، لیکن ان کے چہرے پر نہ جانے کیا بات تھی۔ مجھ پر بھی خوف طاری ہونے لگا۔ انہوں نے اب وحشیانہ انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ رابعہ اور تیز جھولا جھولنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی ظفر مجھ سے چمٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میرا دماغ کام کرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا یہ دوسری مخلوق ہے۔ اب وہ ہمارے پاس آنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک بات تو تھی کہ بابا نے ہمیں دینی تربیت بہت اچھی دی تھی، بہت سی دعائیں ہمیں یاد تھیں۔ ظفر آیت الکرسی پڑھو، اور میں نے بھی زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑے دور ہو گئے، لیکن ان کی ہنسی ختم نہ ہوئی۔ میں وہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی، لیکن کیسے؟ اکیلے ہوتی تو بھاگ لیتی، لیکن ظفر بھی ساتھ تھا۔ اتنے میں مجھے آواز سنائی دی، نینا نینا ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا اس گلی کے کنارے پر نانی کھڑی ہے۔ بیٹا بھاگ کر آؤ جلدی سے۔ وہ سارا ہجوم نانی کی آواز سنتے ہی ایک طرف ہو گیا۔ میں ظفر کا ہاتھ پکڑے تیزی سے اس طرف بھاگی۔ ہم نانی کے پاس پہنچ گئے۔ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو نانی نے ٹوک دیا، نینا پیچھے نہیں دیکھنا، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ نانی ہم کو رہائشی حصے کی طرف لے آئی۔ لائٹ آ چکی تھی۔ جاؤ نینا، بھائی کو لے کر اندر جاؤ، بے فکر رہو، میں یہی ہوں، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ظفر تو بس مجھے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ جمی اور دوسرے بچے سو رہے تھے، لیکن رابعہ ابھی بھی بستر پہ نہیں تھی۔ میں نے ظفر کو لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ وہ بہت ڈر رہا تھا۔ مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ظفر بھی پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کون رو رہا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی، ڈرو نہیں، لیکن وہ امی کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اس کو اپنے بستر پر ہی لٹا دیا۔ میں اس کو پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ مجھے امی کو بلانا تھا،
لیکن ظفر مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ رابعہ، میری امی اور دوسرے لوگ روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ نانی کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے وہ رو رہے تھے۔ رابعہ نے مجھے گلے لگا کر جب یہ بتایا کہ نانی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے رابعہ؟ نانی یہی ہے۔ انہوں نے مجھے ابھی تو بولا تھا کہ پریشان نہ ہونا، میں یہی ہوں، میں ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بول رہی تھی۔ رابعہ کو لگا مجھے صدمہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے نانی کے کمرے کی طرف لے گئی۔ بیڈ پر نانی ایسے لیٹی تھی جیسے سو رہی ہوں، اور انہوں نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جس میں میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں رابعہ کو لے کر سائڈ پر لے گئی، اس کو ساری بات بتائی، لیکن اس کو یقین نہ آیا۔ میں اس کو ظفر کے پاس لے آئی۔ ظفر بتاؤ، ابھی نانی ہمارے ساتھ تھی نا؟ ظفر جو ابھی بھی سہما بیٹھا تھا بولا نہیں آپی، نانی تو ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ اب میں چپ ہو گئی، بالکل چپ۔ دوسرے دن نانی کی تدفین ہوئی۔ اس رات مجھے رابعہ نے بتایا اس گھر میں جنات کے بہت اثرات ہیں۔ وہ ویسے تو کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ رات کو اس گھر میں ہمارا روپ لے کر چلتے پھرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں جو اس گھر کے لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ جب 5 سال پہلے میری امی یہاں آئی تھی تب ان جنات کے بچے جمی اور ظفر کو اپنے ساتھ کھیلنے لے گئے۔ وہ اسی گھر میں تھے، لیکن 24 گھنٹوں کے لیے نظروں سے اوجھل کر دیے گئے۔ بہت ڈھونڈ مچی، رونا پیٹنا مچ گیا تھا، لیکن پھر 24 گھنٹے بعد وہ جھولا جھولتے صحن میں ہی مل گئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد نانی نے اپنے پیر صاحب کو بلوا کر بہت چاہا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے، لیکن بس اس بات پہ راضی نامہ ہوا کہ رات کو صحن کے حصے میں یہ جو چاہے کریں، ہم دخل اندازی نہیں کریں گے اور وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ اس لیے صحن سے ہٹ کر رہائشی حصے بنا دیے گئے، اسی لیے ہم لوگ رات کو وہاں نہیں جاتے۔ رابعہ نے جو بڑوں سے سنا تھا مجھے بتا دیا، لیکن نانی کی موجودگی نہ میری سمجھ آئی نہ رابعہ کے، کیونکہ نانی کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا جب رابعہ واش روم گئی تھی، پھر لائٹ چلی گئی تھی۔ ظفر کو تیز بخار چڑھ گیا۔ سویم والے دن ابو بھی آ گئے۔ ظفر نے ساری بات ابو کو بتائی۔ ابو نے مجھے بلا کر ساری تفصیل سنی۔ ابو اسی رات ہمیں لے کر وہاں سے نکل آئے۔ امی نے روتے ہوئے نانی کا گھر چھوڑا۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر گئے۔ ہم دوبارہ جیکباد نہیں گئے۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ پوری طرح یاد ہے۔ رابعہ کراچی مجھ سے ملنے آتی رہی۔ وہ بتاتی ہے اس کے بعد بھی اگر رات کو کوئی غلطی سے اس طرف چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن نانی کسی کو نہیں دکھی۔ ایسے واقعات ان پچھلے 10 سالوں میں 3 یا 4 بار ہی ہوئے۔ اب تو اگلے ماہ رابعہ کی شادی ہے، پتہ نہیں ہم جائیں گے کہ نہیں۔